ویلکم بیک. ہم بات کر رہے ہیں پلاٹوں کی منصفانہ تقسیم کی. بریک پہ جانے سے پہلے اطہر من اللہ صاحب نے کہا کہ وزیر اعظم نے ایک غلط قدم اٹھایا. اطہر من اللہ صاحب، اس میں سے کچھ پلاٹس ایسے بھی الاٹ ہوئے جب ایک ملک میں پرسیپشن تھا کہ شاید ملک میں جوڈیشل ایکٹیوزم چل رہا ہے اور بہت سے امپورٹنٹ کیسز سپریم کورٹ کے سامنے ہیں اور کچھ سٹنگ ججز کے بھی نام اس لسٹ میں شامل ہیں. کیا ان کو یہ پلاٹس لینے چاہیے تھے؟ جی میرا اپنا ذاتی وہ تو یہ ہے، مجھے اس کی تفصیل کا نہیں پتہ ہے، لیکن عدلیہ کو اور ہر جج کو چیف جسٹس افتخار محمد چودھری کی طرح نہ صرف آزاد ہونا چاہیے، آزاد دکھائی بھی دینا چاہیے. تو اگر وزیر اعظم صاحب سے کسی نے پلاٹ لیا ہے، میں اس کو سچی بات ہے مناسب نہیں سمجھتا. دوسری بات یہ ہے، میں نے آپ کو جس طرح کہا، اور یہ اب پارلیمان کا کام ہے کہ یہ قانون بنائے. ایک کمیشن ہونا چاہیے جو صرف اس ملک کے لیے قربانی دیتا ہے اس میں. اور ان پروپوزلز کی طرف ہم آتے ہیں. آپ مجھے یہ بتائیں، ایک جرنیل جو ہے اس کو کس کھاتے میں 25 ایکڑ زمین مل جاتی ہے؟ وہ اس شہید کے بیوہ کو کیوں نہیں ملتی جو ایک سپاہی ہے اور وہ اس ملک کے لیے جان قربان دیتا ہے؟ دیکھیں، اسی طرح فیڈرل سیکرٹری، ہر فیڈرل سیکرٹری جو گریڈ 22 میں جاتا ہے اس کو ایک پلاٹ کس کھاتے میں ملتا ہے؟ ایسے بھی انہوں نے پروموٹ کیے جو 15 دن بعد جو ہے ریٹائر ہو رہے تھے، ایک ایک پلاٹ لے کے چلے گئے. اسی طرح آپ اپنے جرنلسٹوں کو بھی دیکھ لیں، بڑے احترام کے ساتھ دیکھیں، ہم سب اس ماحول میں رہ رہے ہیں، لیکن انصاف کی بات نہیں ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ یہ پلاٹ جو ہے یہ اس ملک کے عوام کی ملکیت ہے، اس کو دینا کرپشن ہے. یہ مکمل بند ہو جانا چاہیے اور ہر ایک کے لیے بند ہو جانا چاہیے. اس پہ آتے ہیں، اس پوائنٹ پہ بھی آتے ہیں. رؤف کلاسا صاحب، یہ جو پلاٹس دیے گئے جس ٹائم پہ، اس وقت بہت سے امپورٹنٹ کیسز بھی تھے اور کچھ ایسے ججز بھی تھے جن کو کہ ڈبل الاٹمنٹ بھی. وہ کون ہے؟ وہ ڈبل الاٹمنٹ کا سارے نام اس میں ہیں. جو امپورٹنٹ چیز ہے نا، ایک اس میں جج صاحب کا نام نہیں لیتا میں احتراماً، انہوں نے جب این آر او کا کیس کی ہیئرنگ، ریگولر ہیئرنگ شروع میرے کل 6 دسمبر کو ہونی تھی اور 16 کو فیصلہ آیا، یہ 2009 کی بات ہے، ان کو 19 نومبر 2009 کو دوسرا پلاٹ الاٹ ہوا اور لیا انہوں نے، اور وزیر اعظم اسسٹنٹ پیکج کے تحت لیا اور وزیر اعظم سیکریٹریٹ کے لیٹر پیڈ پہ کیا. لیکن یہ پلاٹ وزیر اعظم نے نہیں دیے. یہ بڑا ایک ڈیلیکیٹ پوائنٹ ہے. یہ یہاں سے لسٹ بھیجی گئی تھی سپریم کورٹ آف پاکستان کی طرف سے ٹو دا آفس آف پرائم منسٹر آف پاکستان ٹو الاٹ دیز پلاٹس. سو یہ چیز تھوڑی سی کلیریفائی ہونی چاہیے، اور وزیر اعظم نے ان کی اس کو ریکویسٹ کہیں، آرڈر کہیں یا وٹ ایور کہیں. یہ لسٹیں چیف جسٹس کی اجازت سے جاتی ہیں یا ان کے نالج میں ہوتا ہے؟ میرا تو نہیں خیال ہے کہ پروسیس کیا رجسٹرار کے ذریعے جاتے ہیں لیٹرز؟ جو شخص خود پلاٹ نہ لے تو میں نہیں سمجھتا ہوں، مجھے اس چیز کی تفصیل کا نہیں پتہ ہے. حقیقتاً میں تو سمجھا شاید آج الیکشن ہوا ہے سپریم کورٹ بار کا، ہم اس کو ڈسکس کریں گے. لیکن میں نے آپ کو یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے کیونکہ آسما جہانگیر جن کے بارے میں میں نے آپ کو بنیادی چیز بتا دی. آپ کا آرٹیکل ہے ہو آر بیٹرینگ دا انسنگ ہیروز آف دا لائرز موومنٹ، اور آسما جہانگیر آج الیکٹ بھی ہوئی ہیں سپریم کورٹ بار کی نئی پریزیڈنٹ، اور انہوں نے کہا ہے کہ اب سپریم کورٹ بار جو ہے نہ وہ عدلیہ کی زبان بولے گی، نہ ججز کی زبان بولے گی، نہ سیاستدانوں کی زبان بولے گی. تو یہ والے سوال تو اٹھیں گے. میں سمجھتا ہوں کہ آسما جہانگیر کی جو آج جیت ہوئی ہے، وہ جو گارڈین اکٹھے ہوئے تھے اس پیشے کے، جس میں فخر الدین جی ابراہیم تھا، جس میں علی احمد کر تھا، جس میں منیر ملک تھا، خواجہ حارث صاحب کے والد خواجہ سلطان ہیں، عابد حسن منٹو ہیں، اور یہ سارے بہت بڑے نام ہیں جنہوں نے اصولوں کے اوپر جو ہے وہ ہمیشہ قربانی دی اور 9 سال جیلیں بھی کاٹی. یہ ان کی جیت ہے، اور ان کی جو اصول ہیں وہ قانون کی بالادستی ہے. ہار میں سمجھتا ہوں جو عدلیہ کو بیچ میں غلط طریقے سے ملوث کرنا چاہتے تھے، جبکہ عدلیہ کا کوئی تعلق نہیں تھا اس سے، ان کی ضرور ایک نا امیدی ہوئی ہے. اسی طرح نا امیدی ہوئی ہے جس طرح 18ویں ترمیم پہ لوگوں کا کچھ کیا خواہش تھا. میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس ملک کو آگے لے جانا چاہیے، اور یہ آج کی جیت اگر ہوئی ہے، آنے والا وقت بتائے گا کہ یہ جو گارڈین کے میں نے نام لیے، یہ انشور کریں گے کہ یہ سپریم کورٹ ایک بار جو ہے ایک انڈیپینڈنٹ ادارے کی طرح ایک رول آف لا کے لیے
اور عدلیہ کی انڈیپینڈنس اس کے لیے آسما بی بی کیا حکومت سمجھتی ہے کہ آسما جہانگیر کی جو آج وکٹری ہوئی ہے الیکشنز میں وہ حکومت کی فتح ہے؟ دیکھیں یہ تو ان کا انڈیپینڈنٹ جوڈیشل بار ہے اور یہ تو الیکشن ہوا ہے اور جو ان کا آپس میں ایک الیکٹرال پروسیس ہوا ہے اور جو ان کا پروسیس سے جو رزلٹ نکلتا ہے گورنمنٹ کو وہ قبول ہے. وی ڈو ناٹ انٹرفیئر ان دا جوڈیشری آف پاکستان اینڈ دیئر لیگل پروسیس اینڈ سپریم کورٹ بار الیکشن میں تو گورنمنٹ کا کوئی ایسے انٹرفیئرنس کا کوئی آپ خوش ہیں آسما جہانگیر کے وی آر ہیپی for anyone who wins the election. We welcome everybody. لیکن آسما جہانگیر as I being a woman تو نیچرلی مجھے یہ ایک اچھی فیلنگ ہے کہ ایک خاتون آئی ہے کیونکہ اس میں ہمارے ملک کی پروگرس کی طرف اور جمہوریت کی طرف جیسے ایک اسپیکر بھی بیٹھی ہے جیسے ہماری خود کی لیڈر بھی عورت ہے. In my personal capacity I welcome a woman who has come as the president today. بالکل ہم اپنی پلاٹوں کی منصفانہ تقسیم اور جوڈیشل ایکٹیویزم پہ اپنی گفتگو جاری رکھیں گے ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد.